دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 دن تبلیغی جماعت کے اندر جانا کیسا ہے۔ سب سے پہلے دوستو مولانا احمد علی نقشبندی صاحب کے بیان کو سناؤں گا جو الزام لگاتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے اندر 3 دن لگانا غلط ہے۔ اس کے بعد دوستو مولانا الیاس گھمن صاحب کے بیان کو سناؤں گا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ تبلیغی جماعت کے اندر 3 دن لگانا صحیح ہے۔ دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس کے بعد آپ بتائیے کہ ویڈیو کیسی لگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ چلیے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ 1,00,000 روپے لگا کے سب مل کے 25, 50, 100, 200 روپے ڈال کے 1,00,000 روپے لگا کے ہم جھنڈیاں لگائے، کھانا کھلائے تو یہ ظالم قوم ہم کو پوچھی ارے بھائی اتنا خرچہ کہیں کو کر رہے، غریب کی بچی کی شادی کرو۔ اب کیا ہوا رہے، غریب کے بچیاں مر گئے پورے۔ اعلان کرنا تھا جتنے آ رہے اورنگ آباد کو پورے اپنے 2 لیٹر کے پیسے دے دو بھائی، خدا کی قسم پوری کرناٹک کے غریب بچوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ ہم لوگ کرے تو پوچھتے ہو قرآن میں کیا حدیث میں کیا؟ 3 دن کا اجتماع قرآن میں ہے؟ سنو حولا بنا رہے، الو بنا رہے۔ کون کرے تیرے 3 دن کا اجتماع؟ رسول اللہ کرے، صحابہ کرے۔ پھر یہ قرآن میں ہے 3 دن بیگم کو، بچوں کو، اماں جان کو، بابا جان کو چھوڑ کے شہر سے شہر منتقل ہو جانا۔ نہیں مولانا ہم لوگ جو کرے گڈ، تم لوگ کرے تو بیڈ نہیں۔ وہ بچپن میں پڑھاتے تھے، دیکھو جونی جونی یس پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا، یہی چھے وہ۔ ہم لوگ کرے تو یس پپا، انہوں کرے تو نو پپا۔ نہیں حولا بنا رہے نہیں بنا رہے؟ ایمانداری سے بولو نا میرے بھائی، اگر ان لوگاں یہ پورے پیسے روک دے کے تو غریب بچوں کی شادی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ پھر کائی کو کہا بھائی نہ تو اب میلاد کر رہا، نہ تیرے اجتماع کا تعلق رسول اللہ سے ہے، نہ تیرے اجتماع کا تعلق قرآن سے ہے، نہ تیرے اجتماع کا تعلق صحابہ سے ہے، نہ تیرے اجتماع کا تعلق جو ہے دین سے ہے، نہ تیرے اجتماع کا تعلق کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا بلا کے تو کون سی نئی بات کر رہا؟ وہ پرانے بات نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ روزانہ مسجد میں بھی وہ پکار رہا، تو وہی بات آنا میرے بھائی، دعا دعا دعا۔ تو مسجد میں کیا بھجن گا رہے تھے؟ روزانہ دعا کرے نہ رہے، روزانہ دعا ہو رہی نا بھائی، اتنی دعا کرنے وہاں کہیں کو بلایا؟ وہ پیسے دینا تھا تو غریب کی بچی کو، میرے کو دے میں کر کے بتاتا تھا۔ اپنے مسئلے آئے تو نہیں مولانا پلیز ایسا نہیں بولنا، مولانا اللہ کے دین کی بات ہے، مولانا نہیں بولنا۔ لڈو کتنی بڑی گستاخی ہے مسلمانوں، کتنا بڑا گھنونی سازش تمہارے ساتھ رچی جا رہی ہے۔ لیکن عوام الناس کو بھی کچھ خیال فرمانا چاہیے اور کچھ نہ کچھ وقت لگاتے رہنا چاہیے، ورنہ کم از کم ہر ماہ 3 دن لگا لیا کریں۔ میں کراچی میں تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا اور پوچھنے لگے تبلیغ جماعت والے ہر مہینے جو 3 دن کی بات کرتے ہیں ماہانہ سروزہ، یہ تو بالکل شریعت میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اسلاف میں ہے، یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی فتویٰ نہ ٹھوک، اپنے علم کو تو سنبھال کر بات کر، تو سوال کر ہم سے جواب لے، فتوے کیوں ٹھوکتا ہے؟ جب ہم نے جواب دینا ہے تو پھر آپ نے کہنا انتشار ہوتا ہے، اور جب تم فتوے ٹھوکتے ہو تو پھر انتشار نہیں ہوتا۔ اصل میں تو ان کو پکڑو جو فتوے ٹھوک رہے ہیں، جو اپنا دفاع کر رہے ہیں ان کو تو موقع دینا چاہیے، بھئی آپ دفاع کریں اپنا۔ میں نے کہا یہ قرآن میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مجھے کہتا ہے ان کے تو، میں نے کہا ان کتابوں میں ہے، کہتے ہیں سروزہ، میں نے کہا جی ہاں سروزہ،
مجھے کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، 50 نمازیں ملی، رستے موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہوں نے کہا حضور کام کروا لیں، یہ قوم نہیں پڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 45 کروا لی، کہا کتنی ہے؟ کہا جی 45 کا 45 بھی نہیں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزارش کی تو 40 رہ گئی۔ یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا، بالآخر 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ نمازیں 5 پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت یہ ہے کہ من صام رمضان و ستۃ من شوال کان کصیام الدہر کلہ، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے، 6 شوال کے روزے رکھے، اللہ اس کو پورے سال کے روزے کا اجر دیتا ہے۔ تو 5 نمازوں پر 50 کا اجر، رمضان اور 6 شوال کے روزوں پہ پورے سال کا اجر، یہ کیوں ملتا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک عمل اچھا کرے اللہ اس کو 10 کا اجر دیتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن اور بخاری اور مسلم میں نے پیش کر دی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اب استدلال سنیں، قرآن کریم میں ادو دعوت دو، بلغ تبلیغ کرو، اور قرآن کریم میں ولتکم منکم امۃ یدعون قرآن کریم میں ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو، میں نے کہا قرآن میں ہے، لیکن قرآن نے وقت کا تعین نہیں کیا، کتنی دعوت دو، دین کی طرف کتنا بلاؤ، تعین تو کیا نہیں ہے نا۔ اب ہمارے اکابر نے مشورہ کیا، اس نے شادی بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، دکان پر بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، زمین پر بھی جانا ہے، ہل چلانے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، اور اس نے دین کی بات بھی کہنی ہے۔ ایسی ترتیب بناؤ کہ جس سے پوری زندگی دین پر دعوت دینے کا اس کو اجر ملے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن کریم ان 3 کتابوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ نیک ایک عمل کریں 10 کا اجر ملتا ہے۔ تو مشائخ نے کہا ہر مہینے میں اگر یہ 3 دن خدا کے راستے میں نکلے گا، 3 کو ضرب سے دو، 10 سے ضرب دو گے تو 30 بنیں گے، تو ماہانہ اگر 3 دن نکلتا رہے تو پوری زندگی خدا کے راستے میں نکلنے کا اس کو اجر مل جائے گا، کاروبار بھی کرتا رہے گا۔